قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. میں چاہوں گا کہ علم کی فضیلت اور مقام استاد کے بارے میں بہت مختصر وقت میں مختصر آرائش کو آپ کی خدمت میں بیان کروں. اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کے لیے جس پہلی وحی کا انتخاب کیا، پہلی آیت کا انتخاب کیا، وہ آیت ہی پڑھنے کے متعلق ہے، یعنی علم کے متعلق ہے. ارشاد رب العزت ہوا اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ کہ جس نے خلق کیا. متعدد اور بھی آیات موجود ہیں جو لفظ اقرا بیان کر کے اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، علم کا بہت بڑا مقام ہے. اور جب پروردگار عالم نے تمام ملائکہ کو جناب آدم کے لیے یہ حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں، اس کی علت اور وجہ بھی علم تھی. کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم بتا دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور پھر جب ارشاد رب العزت ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اب پروردگار عالم نے جب جناب آدم کو علم سکھایا، علم سکھانے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ اب تم آدم کو سجدہ کرو. تمام ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے. اب جو حضرت آدم مسجود ملائکہ قرار پاتے ہیں تو وجہ علم ملتی ہے، کیونکہ علم کا وہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. یقیناً جو اہل علم ہیں اور جو اہل علم نہیں ہیں وہ آپس میں برابر نہیں ہیں. اور یہ حقیقی معنی میں علم کی فضیلت کو اجاگر کرنا ہے کہ جو جاہل ہیں وہ کبھی بھی عالم کے برابر نہیں ہو سکتے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے علم کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. یہ نہیں ہے کہ مردوں کے لیے علم اہمیت کا حامل ہے، بلکہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے، واجب ہے. پھر اگر کوئی انسان یہ بہانہ بنانا چاہے کہ میں جہاں پہ علم کا مقام ہے، جہاں پہ درس دیا جاتا ہے، جہاں مدرسہ ہے وہ مجھ سے دور ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی بہانہ اللہ کے حبیب نے نہیں چھوڑا. ارشاد فرمایا اطلب العلم ولو بالسین. علم کو حاصل کرو اگر تمہیں چین تک بھی جانا پڑے. یعنی اللہ کے حبیب نے مسافت کا ذکر کر کے بیان کرنا چاہا کہ فاصلہ معیار نہیں ہے، اگر دور تک بھی تمہیں جانا پڑے تو علم کو حاصل کرو. پھر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ کب تک علم حاصل کریں؟
اللہ کا حبیب ارشاد فرماتا ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کے جانے تک، یعنی علم کے لیے کوئی وقت معین اور مقرر نہیں ہے، تمام زندگی انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر انسان کے اندر کچھ علم آ جائے تو پھر انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں راس العلم التواضع، علم کی نشانی یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے۔ علم ہو اگر تکبر ہو تو سمجھیے کہ اس کے اندر علم نہیں ہے، اور پھر اگر مقام استاد کو دیکھنا ہو تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں لاریب کتاب میں ایک بہترین آیہ مجیدہ کو مصداق قرار دیا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، کسی مقام پہ اللہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ہم نے مومنین کے اوپر احسان کیا ہے، لیکن اگر وہی اللہ جو ہزاروں لاکھوں